أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدم الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسجد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد ولا سيما ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته وصاحب لوائه غالب كل غالب مطلوب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة التقية النقية الشهيدة المظلومة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بزرگان ملت اور نوجوانان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل آئے مبارکہ تفسیر کے ذیل میں اپنے شکستہ الفاظ میں کچھ معروضات پیش کرتا چلا آ رہا ہوں. اور قرآن مجید کی اس مشہور اور معروف آیت کے ذیل میں اب تک نہ جانے کتنے علماء، خطباء، مفسرین، محققین، مؤرخین نے اپنے اپنے آراء قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیے ہیں، لیکن کوئی بھی خطیب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی اس موضوع کے تحت، اس لیے کہ یاد رکھیے خدا لامحدود ہے، اور جب خدا لامحدود ہے تو یہ ہے نور خدا. تو خدا بھی لامحدود ہے، یہ بھی لامحدود ہیں، تو اب
ان سے متعلق جو بھی شے ہوگی وہ لامحدود ہوگی، تو ان کا تذکرہ بھی لامحدود ہوگا۔ تو ایک محدود انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ لامحدود کے بارے میں بیان۔ قرآن مجید میں لفظ ذکر بہت آیا، اور کل کی گفتگو سے میں متصل ہونا چاہتا ہوں مولا کائنات کے کچھ اشعار کی روشنی میں، جن کو میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات سے متصل کر کے اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچاؤں۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں دو حالتوں سے خالی نہیں، لیکن ایک تیسری حالت ہے جو سب سے بہتر ہے۔ وہ دو حالتیں کیا ہیں؟ بعض دفعہ انسان احساس برتری، تکبر، گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان احساس کمتری اور انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسلام ان دونوں حالتوں کا مخالف ہے۔ اسلام نہ غرور کا حامی ہے، نہ احساس کمتری کے شکار انسان کو چاہتا ہے۔ لہذا ایک طرف اگر اللہ نے انسان کو غرور، تکبر اور گھمنڈ سے نکالنے کے لیے سورہ مبارکہ کہف میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا یہ جو انسان آج گھمنڈ میں مبتلا، آج تکبر کر رہا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ یہ قابل تذکرہ نہیں تھا، اور ہم نے اس کو قابل تذکرہ بنایا؟ یعنی جب یہ عدم کا شکار تھا تو اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہم نے اس کو وجود عطا کیا، اور جب وجود عطا کیا تو ظاہر سی بات ہے وجود کے بعد اس کا تذکرہ ہوا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے اس انسان کو ایک نطفے سے خلق کیا، اور اس کے بعد اس کو سمیع بنایا، سننے والا بنایا، بصیر بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اس کو وجود بخشا، وجود بخشنے کے بعد اس کو سماعت سے نوازا، بصارت عطا کی، اور بصارت عطا کرنے کے بعد ہم نے اس انسان کے سامنے بتا دیا کہ دیکھو یہ سبیل ہے، دیکھو یہ صراط ہے، دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اللہ کی سبیل کو اختیار کر کے میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، یا سبیل خدا کو ٹھکرا کر اس کے دامن سے وابستہ نہ ہو کر کافر بن جاؤ۔ تو ایک بات پتہ چلی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، سماعت دی، بصارت دی، تاکہ وہ پہچانے سبیل کیا ہے۔ سبیل جب پہچان لی تو پھر بتایا یہ تذکرہ کہاں کیا۔ پوری توجہ، یہ تذکرہ خدا نے سورہ مبارکہ کہف میں کیا۔ سورہ مبارکہ کہف کی کتنی آیات ہیں؟ کہا 30 آیتیں ہیں۔ کہا 30 آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ کہا 3 دن ادھر سے روٹیاں گئی، ادھر سے 30 آیتیں آئی۔ پوری توجہ۔ اب اللہ نے بتایا یہ انسان قابل تذکرہ
نہ تھا، ہم نے اس کو قابل تذکرہ بنایا۔ ان 3 آیات سے اہل بیت کی مدح شروع ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ طہر میں اللہ نے سورہ مبارکہ طہر میں انسان کے آغاز کا، اس کے عدم سے وجود میں لانے کا، اس کے تذکرہ ہونے کا تذکرہ کر کے بتایا کہ دامن اہل بیت سے وابستہ ہو تو قابل تذکرہ ہو، قابل تذکرہ ہو تو وجود کے قائل ہو۔ لیکن اگر دامن اہل بیت سے وابستہ نہ ہو تو جیسے پہلے عدم کے شکار تھے ایسے ہی اب بھی عدم کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو اب اگر دامن بقا میں پناہ لینی ہے تو دامن اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ۔ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونے کے سچے میں تم کو بھی بقا مل جائے گی، تمہاری نسلوں کو بھی بقا مل جائے گی۔ محمد اور آل محمد کچھ علمی گفتگو ہو تاکہ نوجوانوں کے اذہان کھلے اور سمجھے اور گمراہ کرنے والوں سے دور رہے۔ یہ انسان کو جو غرور اور گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا اس کے لیے قرآن نے کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے اس انسان کو نطفہ نجس سے خلق کیا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں مالی ابن آدم والفقر اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، یہ انسان کس بات پہ گھمنڈ کرتا ہے جس کی ابتدا نطفہ نجس سے ہے، جس کی ابتدا نطفہ نجس سے ہے، جس کی انتہا اتنی نجاست پہ ہے جس کو جیفا کہتے ہیں، مردار کہتے ہیں کہ اگر چھو لو تو غسل واجب ہو جائے، چھو لو تو غسل واجب ہو جائے۔ یعنی قرآن نے بھی بتایا، علی نے بھی بتایا۔ دیکھو پھر بولا ہے کائنات کا جملہ کوٹ کرتا ہوں نہج البلاغہ سے کہ لا یقاس بآل محمد احد، یاد رکھو آل محمد سے کسی کا مقابلہ نہ کرنا، آل محمد سے سمجھ بتاتا ہوں کسی کا مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا، نہج البلاغہ نے بھی کہا تمہارا اول بھی نجس، تمہارا آخر بھی نجس، اہل بیت کے مقابلے پہ نہ آنا، اس لیے کہ اہل بیت کا اول بھی پاک، اہل بیت کا آخر بھی پاک۔ تم کو چھو تمہیں اگر چھوا جائے تو نجس ہو جائے، اہل بیت کی چادر کو اگر چھوئے تو نبی خیر کی سند دے دے، نبی خیر کی سند دے دے۔ یہ ہے اہل بیت کی طہارت کا معیار طہارت ہے، معیار طہارت اہل بیت کی۔ تو اگر کوئی احساس غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہے تو قرآن نے ان ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم اپنے آغاز پہ بھی غور کرو، تم اپنے انجام پہ بھی غور کرو۔ اور وہ لوگ جو احساس کمتری کا اور انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں ان کے لیے قرآن نے ایک آیت دی، اور میرے مولا کے 3 شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سب سے بلند ہو۔ توجہ کرو، قرآن کہتا ہے تم سب سے بلند ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو بلند ہو۔ کیا مطلب؟ ان حرف شرط ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے ان حرف شرط ہے، انتم الاعلون، تم سب سے بلند، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی بلندی کا معیار
ایمان ہے. توجہ چاہتا ہوں، بلندی کا معیار ایمان ہے. تو ہم تم کو اعلون کہہ رہے ہیں، ہم تم کو بلند کہہ رہے ہیں. اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، یا رسول اللہ یہ تو قرآن نے کہہ دیا ان کنتم مؤمنین، لیکن ذرا یہ تو فرمائیے، یہ ہم قرآن نہیں سمجھ پاتے بغیر آپ کے، بغیر آپ کے، اس لیے کہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے. تو تاریخ نے ہمارے سامنے ایک حسین مرکب پیش کیا کہ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، رسول منبر پر ہے، علی تشریف لائے، رسول نے منبر کی بلندی سے اپنا خطبہ روکا، اپنا خطبہ روکا، خاموش ہوئے، علی کا انتظار کیا، علی آتے بیٹھے اور اس کے بعد سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اب جو جملہ کرنا چاہ رہا ہوں اسے ذرا غور سے سننا، اس لیے کہ تم میں تم ذہن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، زیادہ ہے. اور اس کے بعد نبی نے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا یا علی یا علی یا علی حب کا تقویٰ و ایمان، اے علی تمہاری محبت تقویٰ بھی ہے ایمان بھی ہے. ایمان کے مومن ہو نہیں سکتا، بغیر علی کے مومن ہو نہیں سکتا، اور جب مومن ہو نہیں سکتا تو بلند ہو نہیں سکتا. تو آپ اگر بلندی چاہتے ہو تو آ جاؤ ہمارے ساتھ، کرو علی علی تو ہو علی علی، تاکہ کم سے کم ہم گواہی کو دیں کہ ہمارے سامنے تم نے بھی علی کا نعرہ لگایا تھا. نہ پائی جائے، ہر میدان میں ترقی ہو، ہر میدان میں ترقی ہو، تعلیم میں کوئی مومن پیچھے نہ رہے، ایجوکیشن میں اگر مومن ہے تو پیچھے نہ رہے. توجہ چاہتا ہوں، یہاں تک کہ کھیل کے میدان میں جائیے، مظاہرہ کیجیے اور اپنا ایمان بتائیے کہ ہم علی والے کسی دور کسی میدان میں کبھی پیچھے نہیں رہے. توجہ چاہتا ہوں، ابھی ورلڈ کپ ہوا تھا اور ورلڈ کپ میں جو ہندوستانی اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حشر ہوا وہ سب کو معلوم ہے، لیکن ہم نے ہندوستان میں ایک منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ سارے چینلز نے دکھایا کوئی کھلاڑیوں کا پتلا جلا رہا ہے، کوئی کوچ کا پتلا جلا رہا ہے. کہا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم نے بڑی امیدوں سے، بڑی آرزوؤں سے، بڑی دعاؤں کے ساتھ ان کو میدان میں بھیجا، ان کو میدان میں بھیجا تھا، لیکن یہ میدان میں ٹک نہ سکے، وقت سے پہلے آ گئے، وقت سے پہلے آ گئے. جیت اور ہار پہ لگی رہتی ہے. کہا نہیں، یہ ہمارے ملک کا معاملہ تھا، یہ ہمارے ملک کا معاملہ تھا. انہوں نے میدان میں جا کر ہمارے ملک کو بدنام کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، تم نے کہا ٹھیک ہے مظاہرہ کر دو، لیکن پتلے کیوں جلاتے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، پتلے کیوں جلاتے ہو؟ کہا اس لیے جلاتے ہیں کہ یہ میدان میں رکے نہیں. حیرت ہے، آپ جائیے ان سے بات کیجیے، بھائی پتلا جلانا اچھی بات نہیں ہے.
तुम्हारे ही मुल्क के। कहा कोई बात नहीं, हमारे मुल्क के तो है, लेकिन बदनाम तो हमारे मुल्क को किया है, तो हमको पुतला जलाने का हक भी है। तवज्जो चाहता हूँ, तो अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। अब कोई हमसे न कहे कि 9 रबीउल अव्वल का जश्न क्यों मनाया जाता है। इंसान के जज्बात है, इसका तो ताल्लुक किसी मसलक और मजहब से नहीं है। दुनिया आपसे मुतालबा करती है कि भाई अब ये दौर नहीं रहा, अब तबर्रा का जमाना नहीं। अगर तबर्रा का जमाना नहीं है तो ये क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था। तो रात जब वापस आए तब तो इंटरव्यू भी हुआ, खिलाड़ियों ने कहा हमारी तो गलती नहीं थी, तो कोच की गलती थी। कोच ने कहा मुझसे कोई मतलब ही नहीं, खिलाड़ी ठीक से नहीं खेल। तो है ना। तो अब बाकायदा सिलेक्शन कमेटी बैठी और मीटिंग हुई और ये फैसला हुआ कि आप चलिए कोई बात नहीं, हम कोच ही को हटाए देते। जो क्रिकेट का अलम लेके गया हम उसी को हटाए देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की शिकायत यही थी कि कोच अच्छा नहीं था। समझो है ना। तो बहरहाल तो मैं याद कर रहा था कि हर मैदान में आप मौला के चाहने वाले हैं तो कोई मैदान खाली न छोड़िए, तिजारत में आगे आइए, सियासत में आगे आइए, खेल में आगे आइए। हिंदुस्तान में हमको जीना है तो हर जगह हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। क्या कहना, क्या वक्त होगा अगर पार्लियामेंट में भी एक नारे हैदरी लग जाए। इस नियत से आइए, इस नियत से आइए सियासत में कि पार्लियामेंट में अली के नारे को लेके जाएंगे। इस नियत से आइए खेल के मैदान में कि खेल के मैदान में भी हैदरी नारा लगाएंगे। तो है ना नियत, इसलिए कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर होता है। तो मैं याद कर रहा था कि कुरान मजीद से उन लोगों को भी कि जो लोग एहसास कमतरी का शिकार है, ये बताया कि अगर तुम मोमिन हो तो एहसास कमतरी और इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हो सकते। और फिर मौलाए कायनात ने बहुत ही हसीन और खूबसूरत फलसफियाना शेर कहे और ऐसा लगता है कि जैसे साइकोलॉजी का मरकज है मौलाए कायनात। इरशाद फरमाते हैं कि अतज़अमु अन्नका जुर्मुन सगीर वफ़ीका कवल आलमुल अकबर दवाउका फीका वला तुशइरु वदाउका मिनका वतस्तंकिरु व अंसल किताबुल मुबीनुल लज़ी बिआयातिही युफ़हरुल मुफ़्तर। ए इंसान कहाँ एहसास कमतरी का शिकार होकर ये समझता है कि मैं मामूली सा कीड़ा नहीं, बल्कि वफ़ीकल कवल आलमुल अकबर, तेरे अंदर एक बहुत बड़ी कायनात पोशीदा। तू उस कायनात को तलाश कर, आफाक और अनफुस में अपनी जात को तलाश कर, तो तुझको पता चलेगा कि ये कायनात क्यों बनी। और उसके बाद फिर मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं वह अंतल किताबुल मुबीनुल लज़ी, और तू तो वो खुली हुई कुदरत की किताब है कि आयात की हर मुकम्मल कि जिसकी निशानियों से और जिसकी अक्ल से पोशीदा राज और पोशीदा असरार हवेदा और आश्कार होते हैं। ये इंसान की तारीफ की है मौलाए कायनात ने कि देखो एहसास कमतरी का शिकार न होना, इसलिए कि हम उस मौला के मानने वाले हैं कि जिसने मिंबर से बुलंदी से एक बार नहीं मुतअद्दिद मर्तबा सलूनी का दावा बुलंद करके कहा
سے بڑا کوئی عالم نہیں. اس گھر میں جب دسترخوان بچ جاتا تھا پوری توجہ تو پھر وہ دسترخوان اٹھتا نہیں تھا. دوسرے امام کا دسترخوان کتنا مشہور 24 گھنٹے دسترخوان امام حضرت مجتبیٰ علیہ السلام بچھا رہتا تھا. جب جا کے لوگوں نے تعریف کی امیر شام سے تو امیر شام نے امام حسن سے فرمایا کہا کہ یبن رسول اللہ لا خیر فی الاسراف. دیکھیے اسراف کرنے میں اچھی بات نہیں خیر نہیں ہے. تو مولا نے اس جملے کو پلٹ دیا. امیر شام نے کہا کہ لا خیر فی الاسراف, خیر میں اسراف میں خیر نہیں ہے. تو میرے مولا نے کہا کہ لا اسراف فی الخیر. یاد رکھو اگر بات اچھی ہے تو کتنا بھی خرچ کرو اسراف نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ازاداری میں اتنی لائٹیں کیوں چل رہی ہیں, اتنے تبرک کیوں بچ رہا ہے, اتنے عالم کیوں اجتہاد کیے جا رہے ہیں, ذاکرین کو اتنا پیسہ, لوہے خانوں پہ اتنا پیسہ, تابوت پہ اتنا پیسہ, تبرک میں اتنا پیسہ, یہ غلط ہے, یہ اسراف ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ غلط ہے, یہ اسراف ہے. تو یاد رکھیے دو ہی نظریہ ہے, ایک امام حسن والا, ایک امیر شام والا. درود پڑھے علماء تو ہم کتنا بھی خرچ کریں کم سے اور بہت کم سے
اس لیے کہ جو عزاداری نے اب تک ہم کو دیا ہم عزاداری کو نہیں دے پائے. ہم حق کے ادا نہیں کر سکتے, عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے. بھائی ہم کیا ہیں, ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ لامحدود ہے تو ان سے متعلق ہر شے لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں. تو لامحدود کے لیے اگر محدود خرچ ہو جائے تو تم اتنے تنگ نظری کے حامل ہو کیوں؟ سمجھنا چاہتا ہوں, اتنی تنگ نظری کے حامل کیوں؟ جو بھی عزاداری سے متعلق شے ہے تو یاد رکھیے یہ لوگ کنجوسی دکھاتے ہیں, لوگوں کو روکتے ہیں کاغذ سے, کس چیز سے خرچ کرنے سے, کس چیز میں خرچ کرنے سے, راہ خدا میں خرچ کرنے سے. اس لیے کہ حقیقت میں اگر آپ تعریف کریں کہ راہ خدا ہے کیا, تو آج کے دور میں اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی راہ خدا کی. اس لیے کہ کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 2-4 پوائنٹ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا سے پوچھتے عرض کروں گا, اور وہ پوائنٹ کہ جس کا تعلق آج کے موضوع سے دنیا گمراہ کرنے کے لیے یہ کہتی ہے کہ عزادار پیشور یہ کما لگانے والے, یہ زنجیر لگانے والے, بھائی آج کل اس کا زمانہ چھوڑیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ صاحب لوگ مذاق اڑائیں گے. کہا یہ لوگ ہیں کون؟ یہ لوگ ہیں کون؟ ابھی میں نے جانچ کیا یہ باتیں کون کرتے ہیں کہ تو مومن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہے. اور جو مومن ہے وہ کہیں بھی ہو, ایک ہو, وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ سردار ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. جھوٹی ہے یہ بات کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی مذاہب اور مساجد ہیں آپ دیکھیے ٹی وی کے اوپر ایک چینل ہے, گاڈ چینل, ہو سکتا ہے مساجد سے دیکھا ہو, مسیحیت کے متعلق اس میں تبدیل ہوتی. کیا ہوتا ہے آپ کو وہ بے ہوش آیا اور اس نے سر پہ ہاتھ رکھا اس کو ہوش آیا. ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی کہتا کہ کیا کر رہے ہو, لوگ مذاق اڑائیں گے. خود جس ہندوستان میں آپ رہتے ہیں اس میں بہت سے مذاہب ہیں اور ان کے رسوم. اچھا اور کچھ لوگ حج میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک منظر اگر کیمرے میں قید ہو جائے تو اب ظاہر کی بات ہے کوئی حج سے زیادہ سنجیدہ تو کوئی عبادت ہے کوئی عبادت. آپ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے. کتنی سنجیدہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے ہوئے. اور یہ حاجی کیا کرتا ہے صفا و مروہ کے درمیان؟ کہا ضروری ہے کہ کاندھے اچکا سے, معاف کیجیے گا اگر کاندھے کوئی جوان اچکائے تو چلیے بھائی لڑکا ہے, اس میں لڑکپن ہے, لیکن اگر بزرگ ہوتے اور وہ بھی آیت اللہ ٹائپ کے ہو, ان کو بھی نقشہ جائے کہا جائے کہ جب چلو تو تھوڑا سا کاندھا اچکا کے چلو. کہا یہ ضروری ہے. تو اب کوئی نہیں کہتا کہ مذاق اڑے گی. مذاق صرف عزاداری میں آتا ہے. ہمیں پرواہ نہیں کہ دنیا مذاق اڑائے یا حمایت کرے, لیکن ہم اتنا اس بات کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے آج
آج کے دور میں پہلے بھی تھا، پہلے بھی زمانے میں لوگ مخالفت کرتے تھے آزاد کی، مگر آج ذرا منظم طریقے سے ہو رہی ہے، چونکہ جلدی چیزیاں بن جاتی ہیں، جلدی نیٹ کے اوپر آ جاتا ہے معاملہ. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوانوں کے ذہن ہے وہ بیدار رہیں اور ذرا پر سوچیں کہ کس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو، کیا کیا کہتے ایک آنسو میں جنت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے آنسو نکال رہے ہیں وہ طے کرے گا یا تم طے کرو گے؟ جس کے لیے آنسو نکال رہے ہیں وہ طے کرے گا یا تم؟ اس نے تو کہہ دیا، عجیب ہے کہ من بنا علی الحسین ابقا او تواکا وتبسہ الجنہ، جنت واجب ہے. اب حدیث میں دکھا دو کہ کہیں بھی لکھا ہوا ہے کہ دریا کی برابر آنسو بہائے. اس لیے کہ یاد رکھو قرآن مجید نے بھی کثرت عمل پہ زور نہیں دیا، خلوص عمل پہ زور دیا. میری بات کی گواہی دیں گے کہ مسجد اعظم خود میں
آیت اللہ مداحی جن کو معلم اخلاق کہا جاتا ہے، انہوں نے خود اپنے درس اخلاق میں ارشاد فرمایا کہ علم تو کتاب ہانی، علم تو شرح الانیس، علم در مقاصد و رسائل نیست، علم در منطق و فلسفه نیست، علم در حیات حضرت معصوم است. کتابوں میں علم نہیں ہے، اماموں کی صریحوں میں علم ہے. ان کی دری چومو، اس میں علم ہے. ارے بھائی علم تو شیطان کے پاس بھی تھا. مگر اللہ نے شیطان کو نکالا جو اس لیے کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے نہیں، اس نور کو نہیں مانا تو کچھ سے آدم نے کہا. سنیے حق کس کو کہتے ہیں، اور ایسے نہیں سنیے آیات قرآنی کی روشنی میں سنیے. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ حق ہے اور کاف اس کے عدد کتنے ہوتے ہیں؟ 108. سمجھ چاہتا ہوں 108. رسول نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اجر الحق الہدار علی، بولنے والے حق کو ہدر ہدر مار دے. جدھر جدھر علی چلے، یعنی علی آگے چلتے ہیں، حق پیچھے چلتا ہے. سنیے عارفان کے حق ہی کی تشریح میں کروں گا انشاءاللہ. حق پیچھے چلتا ہے، علی آگے چلتے ہیں، اور کم سے کم حق کے لیے ضروری ہے کہ 2 قدم علی سے پیچھے چلے. 2 قدم علی سے پیچھے چلے، اس لیے کہ ابجدی حروف کے اعتبار سے علی کے عدد ہے 110. اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی تم اپنا اللہ کہو گے وہ باطل. خود پرستی کے خلاف یہ حالت آئی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے جتنے بھی انبیاء آئے بالحق، حق کے ذریعے سے آئے. نہیں آپ نے وہ نہیں کیا،
انبیاء کو بھی اس بے سے گزرنا پڑا والا نقطہ تو سنے رسول حق لقد خلقنا السماوات والارض بالحق، ہم نے جتنے بھی آسمان اور زمینوں کو بنایا وہ حق کے صدقے میں بنایا. اور پھر سورہ مبارک رات 13واں سورہ قرآن مجید کا، اس میں ارشاد ہوا انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها واحتمل الزبد. درود پڑھتے محمد والا. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها واحتمل الزبد. درود پڑھتے محمد والا. درود پڑھے محمد والا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما يتبع في الناس فيمكث في الأرض. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. یہ پانی بلندی سے گرنے کے بعد بلندی سے گرنے کے بعد نشیب و فراز پہ پہنچا، پہاڑوں پر، دریاؤں میں، ہر جگہ پہنچا. اور اس کے بعد دریاؤں میں طغیانی پیدا ہوئی. اس طغیانی اور جوش کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ چھاگ نمودار ہوئے. لیکن یہ جو چھاگ ہے یہ تھوڑی دیر کے ہے. یہ جو چھاگ ہے یہ تھوڑی دیر کے ہے، لیکن جو پانی ہے وہ پردے زمین میں غیبت اختیار کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. توجہ، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اللہ حق اور باطل کی مثال ایسے ہی دیتا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو چھاگ ہے پانی کی سطح پر ابھرنے والے جھاگ، تم ان جھاگوں سے متاثر نہ ہونا، اس لیے کہ یہ بلبلے ہیں، یہ جھاگ ہے، یہ مٹنے والے ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں. اصل میں وہ پانی ہے جس کے اوپر یہ جھاگ ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا رہا تاریخ میں کہ باطل والے بھی حق کا سہارا لیتے رہے، مٹتے رہے، جھاگوں کی طرح مٹتے رہے، باقی نہیں رہے. توجہ ہے نا؟ تو اب آئیے بتاؤں آپ کو کہ عارفاً حق سے کیا ہوتا ہے. دیکھیے، یاد رکھیے، آج میں مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا، علامہ حافظ رجب برسی کی کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین. اس میں مستحسنات امام جعفر صادق علیہ السلام روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ
خدا چاہتا ہے. یعنی اگر ہم نہ چاہیں تو خدا نہ چاہے. دیکھیے حق کے اہل بیت کو پہچاننا آسان نہیں. بڑے بڑے طوطا کھا گئے حق کے اہل بیت کو پہچاننے. یہ کون طے کرے کہ حق کے ممبر کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ کون طے کرے کہ حق کے ممبر کیا ہے؟ اگر ممبر میرے باپ کا ہوتا تو میں بتاتا کہ حق کے ممبر کیا ہے. ممبر میرے باپ کا تو ہے نہیں، ممبر ہے علی کا. تو علی کا بیٹا ہی بتائے گا کہ حق کے ممبر کیا ہے. آج کی بات نہیں ہے، تاریخ کی بات ہے، تاریخ کی، کہ جب ممبر پہ چڑھنے والا کچھ بیان کر رہا تھا تو کربلا کے شہزادے نے اتار لیا یہ کہہ کر کہ اتر میرے باپ کے ممبر. کیوں اتارا؟ کہا اس لیے کہ میرے باپ کا نام نہیں لے رہا تھا ممبر پر. یہ ہے عارفاً بحق ہی پیشانی پہ سجدوں کے نشان ڈال لینا بغیر حکم اہل بیت کے. یہ عارفاً بحق ہی نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ دل میں حکم اہل بیت لے کر سجدہ کرنا، یہ ہے عارفاً بحق ہی. ان سے اچھا تو عقیدہ امام شافعی کا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. حق کا اہل بیت یہ ہے کہ ان کو نماز میں بھی یاد کرو. یہ ہے حق کا اہل بیت. کیوں ایسا؟ بس جیسا کہ میں نے عرض کیا مجلس ہی ملتی ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا 8 دن ہو گئے آپ نے کوئی میسج نہیں دیا قوم کو. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے آپ کو اس عرب ملک میں؟ کہنے لگے کہ 35 سال ہو گئے. میں کہا 35 سال میں آپ ابھی تک عربی میں میسج کا لفظ بھی نہیں سیکھ پائے کہ عربی میں میسج کہتے کس کو؟ کہا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے بلاغ کو کہتے ہیں میسج. بلاغ میسج پہنچانے والی شے. اب پورے قرآن اقیموا الصلاۃ بہت آیا، آتوا الزکاۃ بہت آیا، کتب علیکم الصیام آیا، لیکن بلغ بس ایک بار. بس ایک بار آیا اور میسج اتنا زبردست تھا کہ اگر وہ میسج رسول نہ کرتے تو رسالتیں جاتی رہتی. تو ہم نے تو یہ بات رسول سے سیکھی کہ میدان قدیر میں رسول نے کیا ارشاد فرمایا. دیکھیے ہر نبی کی دعا قبول ہوئی. رسول کیا فرماتے؟ اللہم واجباً والا. آنے والے تم اس کو دوست رکھو علی کو دوست رکھو. عالماً اعلیٰ. اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. کہا سب سے پہلے اللہ کی دشمنی کیسے پتہ چلے گی؟ کہا سب سے پہلے اللہ کی دشمنی پتہ چلے گی کہ اللہ اس سے دشمنی کر رہا ہے مومنین کی نظروں سے گر جاتا. امیر المومنین کی نظروں تو گرے گا لیکن مومنین کی نظروں سے گر جاتا ہے. تو بزرگان ملت عارفاً بحق ہی اگر پوچھ لیا جائے کہ یہ کون سا صیغہ ہے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون سا صیغہ ہے. عربی گرامر کا پتہ ہے نہیں. توجہ چاہتا ہوں. اور اس کے بعد عارفاً بحق ہی مولانا حضرات تشریف فرما ہے. یہ بھی ایک روایت ہے لیکن ہر حدیث میں عارفاً بحق ہی کا ذکر نہیں. اس لیے کہ یاد رکھیے جو ایک آیت اب عرض کرنے جا رہا ہوں 7واں پارہ جس سے شروع ہوتا ہے
وہ بتاتا ہے کہ عرفان حق کیا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب یہ پہچان لیتے ہیں کہ رسول پر کیا نازل ہوا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. اور آنسو جب چھلکتے ہیں مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب ان کو عرفان حق ہو جاتا ہے اس لیے کہ آنکھوں میں آنسو آنے کے لیے ذہن سے سوچنا پڑتا ہے اور ذہن جب تک نجس ہوگا آنسو آئے گا نہیں. اس لیے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آنسوؤں کا تعلق دماغ کی رگوں سے ہے، لیکن جب دماغ کی رگیں ہی سن ہو جائے عدالت اہل بیت میں تو کہاں سے نکلیں گے آنسو؟ چلے جاتے ہیں ذاکرین. اس جگہ پر میں ان کو اشارے ثواب بھی ہو جائے گا. مرحوم علامہ طاہر جنوری صاحب قبلہ خدا ان کو غریب رحمت فرمائے. اللہ نے ان کو یہ عزم کیا کہ یہیں پر ان کو جوار امام رضا میں جگہ عطا عنایت فرمائی. کیا خدمات رہی ہوں گی ان کی عزاداری کے لیے. جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ آپ جنت بانٹ کے چلے جاتے ہیں تو وہ بڑا حکیم جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم کیا کریں، یہ ہماری مجبوری ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ یہ بات طولانی ہو جائے گی انشاءاللہ. کل خدا نے چاہا تو معرفت کے اوپر کچھ جملے رکھتے، لیکن تاکہ وعدہ وفا ہو جائے، حالانکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، صرف ایک دو جملے خطبے کہ جناب سیدہ چند کیا کرواتی ہے. وَإِضَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت سبب بنتی ہے ملت کو متحد رکھنے، نظم و ضبط کو برقرار رکھنے، آرگنائز ہونے میں ہماری اطاعت ضروری ہے. اگر تم منظم ہونا چاہتے ہو تو ہماری اطاعت کرو، ہماری اطاعت کرو. کیسے پتا چلے کہ کون اہل بیت کی اطاعت کر رہا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ کون اہل بیت کی اطاعت کر رہا ہے؟ دیکھیے، اگر نماز جماعت کی بات کریں تو پھر اس میں ہماری کوئی فضیلت نہیں، اس لیے کہ نماز جماعت 72 کے 72 73 سے 73 فرقے قائم کرتے ہیں، تو وہاں بھی نظم و ضبط ہے، ہمارے یہاں بھی نظم و ضبط ہے. تو پھر کیا معاذ اللہ فائدہ ایسے اہل بیت کی اطاعت سے کہ جہاں وہاں بھی نظم پایا جا رہا ہے یہاں بھی نظم پایا جا رہا ہے. کہا یہ بات نہیں ہے، آگے دیکھو کہاں نظم پایا جا رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، مسجد میں بھی آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ جب نماز جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں یہ سجود میں ہوتے ہیں، ہم سجود میں ہوتے ہیں، یہ قیام میں ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ منظم نہیں ہوتے. توجہ چاہتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ آرگنائز نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز اطاعت اہل بیت کا نام نہیں ہے، لیکن اگر
اطاعت اہل بیت دیکھنی ہو تو صرف فرش اعضاء پہ آ کے دیکھو کہ جہاں 5 برس کا بچہ بھی ایسے ہی بیٹھا ہے جیسے 70 سال کا بزرگ بیٹھا ہے. اور جو ہے نا یہ ہے نظام، یہ ہے عدالت آرگنائز نہیں ہے. میں نے سارے دن اسٹارٹ کیا تھا کہ جتنے آرگنائز جتنے منظم ادادار ہیں الحمدللہ اتنا کوئی نہیں. اور یاد رکھیے اگر منظم نہ ہوتے تو اداداری پر اتنے حملے نہ ہوتے. یہ حملے اس گھبراہٹ کی دلیل ہے. بدل جاتی ہے فطرتیں. باپ کا انتقال برسی ہوئی، اگلے سال برسی ہوئی، قبر پہ جانا کم ہو گیا. پوتے کو نام یاد نہیں کہ دادا کا نام کیا ہے، لیکن یہ کون سے آنسو ہے کہ جو 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ وقت سے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ فرش ہم نے نہیں بچھایا، یہ فرش اس دکھیاری ماں نے بچھایا. جس نے حسین کو تکیہ پیس کے پالا. خدا ان آنسوؤں پہ رحمت کر دیتے. سارے علماء فرصہ لینے آئے ہوں گے اپنی جدہ. میرے مولا علی بھی فرصہ لینے آئے ہوں گے اپنی جدہ. آج بیوی کی شہادت کا دن اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بیوی کی بارگاہ سے آپ اور ہم شرمندہ نہ کریں. اس لیے کہ سب کو انتظار ہے اس بات سارے اماموں کہ کیسے گریا ہوتا ہے بیوی پر. حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. ترجمہ کبھی کا اور ختم ہوا. بس اب آپ متوجہ ہیں سننے کے لیے تو آپ کرتا ہوں. بیوی جس دور امتحان و ابتلا سے گزری کہ سب سے پہلے جب بیوی کے دروازے پر آگ لگائی گئی تو بیوی کہتی رہی کہ اس میں حسن و حسین ہے. تو حملہ کرنے والے کہتے رہے آگ لگائی گئی بیوی کے دروازے پر، بیوی کے گھر کو جلایا گیا. لیکن کہوں گا بیوی کربلا میں بھی آگ لگائی گئی، قیام حسینی میں آگ لگائی گئی. دیا ایک خیمے سے دوسرے خیمے. ہاں جی بس میں نے جملے کیے تھے اس کو گھبرانا مقصود نہیں. لیکن جب بیوی کو ہوش آیا تو سب سے پہلے قبلہ کو بلا کے تڑپ کر ایک جملہ کہا این علی. ان کے گلے میں سنجار کے لے جانا گیا. ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے
رسول اکرم کے مثال کے 50 دن تک تو باہر نظر آئی، لیکن 51ویں دن بیوی باہر نظر نہیں آئی، بلکہ مسلح عبادت پہ رہی۔ اور شہادت والے دن دونوں روایتیں جس روایت کے اعتبار سے آتی ہیں، حسن و حسین کو بلایا، بلانے کے بعد پیار کیا، نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، زینب و ام کلثوم کو بلایا، شفقت مادری دکھائی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اسما سے کہتی ہیں، اسما ذرا زینب و ام کلثوم کو ہاشمی گھرانوں میں لے جاؤ۔ حسن و حسین سے کہا میرے لالو جاؤ مسجد میں چلے جاؤ، صاحب حکمت گمراہ اپنی مسئلہ ہے خود جانے، لیکن میرا دل کہتا ہے شاید بیوی نے بچوں کو اس لیے روانہ کر دیا کہ بچے ماں کو اس دنیا سے زیادہ جانا دیں گے۔ میں کہوں گا بیوی یقیناً آپ کو اپنے بچوں کا خیال، لیکن ہمارا سلام ہو ان 4 برس کی یتیمہ کو۔ میرے بچے جب آ جائیں تو ان کو کھانا کھلا دیں، اپنے ہاتھ سے بیوی نے دسترخوان لگایا، بچے آئے، مسائل یقیناً آپ کے سنے ہوئے ہیں، لیکن یہی مسائل کا معجزہ ہے کہ ایسی مصیبت ہوگی کہ ہم جب بھی سنتے ہیں دل سمجھ جاتا ہے، کے سنے ہوئے مسائل لیکن دل سمجھ جاتا ہے خدا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی کو بلا کے کہا، یا علی دیکھو میری چند وصیتیں ہیں، ایک وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھا، پردہ شب میں اٹھا، اور یا علی ان کو میرے جنازے میں شریک نہ کرنا جنہوں نے مجھ کو ناراض کیا، جنہوں نے مجھ کو اذیت پہنچائی، اور یا علی تیسری وصیت یہ ہے کہ شب میں میری قبر پہ آ کے تلاوت قرآن کر دیا کر۔ اور ایک وصیت بڑی عجیب وصیت کی، کہا یا علی رات کو میرے بیٹے حسین کو پیاس لگتی ہے، سے کہا، ان میں کلثوم سے کہا آؤ اپنی ماں سے مل۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا وجہ تھی کہ پہلے حسینین سے نہیں کہا، وہ بڑے تھے، پہلے جو لوگوں نے کلثوم سے کیوں کہا؟ میں نے کہا اس لیے کہ اسلام کی تعلیم یہ کہ کوئی بھی کام شروع کرو اگر گھر میں بیٹیاں ہوں تو پہلے بیٹیوں کا حق ہوتا ہے۔ کھڑی ہو، اس کے بعد حسن مصطفیٰ بڑے سے کہا میرے نال مل لو، اب جب حسین سے کہا میرے نال ماں کا آخری دیدار کر لو، بڑے
آپ